بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. پارہ 25 سورہ الشورى رکوع 5 آیت نمبر 49 تا 50. مذکورہ آیتوں میں کائنات عالم کے تخلیق کے حوالے سے اللہ رب العالمین کے قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا مشاہدہ ہے اور مشاہدے کا ذکر ہے کہ کائنات عالم کے تخلیق میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں، اور آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے، نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا خالق مطلب میں ہوں، تو ایسا کوئی شخص نہیں ہے. آج تک کسی نے یہ دعویٰ کیا نہیں ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے. آسمانوں اور زمین کا خالق و مالک و رازق اللہ رب العالمین ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جتنے مخلوقات ہیں، مصنوعات ہیں، ان تمام مخلوقات اور مصنوعات کا خالق، مالک اور رازق خالق لم یزل ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ فرمایا کہ یخلق ما یشاء، اللہ کی مرضی ہے جو چاہے پیدا کرے، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، جاندار ہو بے جان ہو. اللہ رب العالمین اس پر کامل و مکمل قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے جو چاہے اللہ رب العالمین پیدا فرماتے ہیں. اور پھر انسانیت کے تخلیق کے حوالے سے فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. انسان کے تخلیق میں کسی کا ارادہ اور اختیار نہیں ہے. اللہ رب العالمین فعال لما یرید ذات ہے. کسی کو کوئی خبر، کوئی علم اور کوئی معلومات نہیں، نہ کسی کا عمل دخل ہوتا ہے. عام انسان تو عام انسان ہے. انسان کے والدین جو ایک انسان کے تخلیق کے ظاہری سبب ہوا کرتا ہے، خود اس کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ بچے کی تخلیق کی، ولادت کی، تو یہ بہت دور کی بات ہے. بچے کے والدین اور خاص کر والدہ کو بھی کوئی خبر نہیں ہوتی کہ میں حاملہ ہو گئی، اس کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ کیسے بن رہا ہے، بچے کی نشو و نما کیسے ہو رہا ہے، کس طرح بچہ بن رہا ہے، اعضاء کس طرح جوڑ رہی ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، کالا ہے، گورا ہے، خوشبخت ہے، بدبخت ہے، بد اخلاق ہے، خوش اخلاق ہوگا. یہ سب کچھ اور ان سب چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، جو ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. والظاہر هو الباطن والاول هو الآخر. اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو، اشیاء کو بھی جانتے ہیں اور باطنی چیزوں کو بھی جانتے ہیں. اور پھر فرمایا او یزوجہم یا ذکرانا و اناسا. اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہے سارے مذکر نارینہ اولاد دے، جس کو چاہے سارے مؤنث اولاد دے، لڑکیاں دے. اور کسی کو لڑکے دیتے ہیں، کسی کو لڑکیاں دیتے ہیں، کسی کو دونوں دے دیتے ہیں، کسی کو بالکل بانجھ کر دیتا ہے، نہ مذکر اولاد سے بھی محروم، مؤنث اولاد سے بھی محروم. لیکن ایک بات دیکھ لیجئے کہ آیات مذکورہ میں بچوں کے اقسام بیان فرمایا. لڑکیوں کا ذکر پہلے کیا،
لڑکوں کا ذکر بعد میں کیا۔ سیدنا حضرت واصلہ ابن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کے بطن سے پیٹ سے پہلے لڑکی پیدا ہو تو وہ عورت مبارک ہوتی ہے قذا فی القرطبی۔ وعلی کل حال اولاد دینا یہ رب کا کام ہے، رب کی مرضی ہے۔ اللہ رب العالمین خالق کل شیء ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ انسانوں کی تخلیق بھی اللہ نے کی۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان تو معدوم تھا، اللہ نے وجود بخشی، اللہ نے وہ موجود کر دیا۔ تو فرمایا کہ انسان پر کوئی ایسی وحلت اور حالت نہیں آئی ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا۔ انا خلقناہ من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوط امشاج نبتلیہ، مخلوط نطفہ سے پیدا فرمایا، نبتلیہ تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں، اور پھر اس کے بعد سمیعاً بنایا، سننے والا بنایا، بصیراً دیکھنے والا بنایا، انا ہدیناہ السبیل سیدھا راستہ دکھلایا۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ شاکر بنتا ہے، کافر بنتا ہے، شکر گزار بنتا ہے یا ناشکر بندہ بنتا ہے۔ یہ دار و مدار انسان کی وہ اپنے کردار اور اعمال پر ہے۔ تو فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے حصر الملوکیت فی ذات اللہ تعالی عز وجل، للہ اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات آسمانوں کی حکومت، والارض زمین کی حکومت، یخلق وہ پیدا کرتا ہے ما یشاء جو چاہے، یہب لمن یشاء اناثا وہ عطا کرتا ہے لمن یشاء اناثا جسے چاہے لڑکیاں، ویہب لمن یشاء الذکور اور عطا کرتا ہے جسے چاہے لڑکے، او یزوجہم یا ان کو ملا کر دیتا ہے ان کو ذکراناً لڑکے، واناثاً اور لڑکیاں، ویجعل من یشاء عقیما اور کر دیتا ہے جسے چاہے بانجھ، انہ علیم قدیر بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وصلی وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی جمیع